اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین آیت 30۔ یا حسرتاً، ہے حسرت، علی العبادی بندوں پر، ما یأتیہم نہیں آیا ان کے پاس، من رسول کوئی رسول، الا مگر کانو وہ تھے، بہی اس سے، یستہزئون ہنسی اڑاتے۔ یعنی بندوں پر افسوس ہے کہ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آئے تو وہ اس سے ٹھٹھا کرنے لگے۔ اب رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، اللہ کے بھیجے ہوں کا، جن کی طرف وہ بھیجے گئے، جن کی خیر خواہی کے لیے وہ آئے، تشریف لائے، اللہ کی طرف سے ان کو بھیجا گیا، تو جن کے لیے بھیجا گیا انہوں نے ان کے ساتھ کیا ایسا سلوک روا رکھا، اور اس کا تذکرہ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں۔ دیکھیں، کسی کے آنے کی جو تضحیک ہے یا اس کو سنجیدہ نہ لینے کے مختلف انداز ہوتے ہیں۔ جو سب سے برا انداز تو تھا نا، ایک ڈائریکٹ ان کے ساتھ جو ہوئی، کچھ ایسا انداز تھا کہ جو پیغام تھا اس پیغام کو ایسے جیسے کوئی پیغام اہم ہی نہیں تھا۔ یہ بھی کسی کی تضحیک یا اس کا مذاق اڑانے کے مترادف ہوا کرتا ہے کہ ان کو جو بھیجا گیا نا جس اہم پیغام کے ساتھ، اس کی طرف توجہ اور دھیان نہ دیا گیا، اس کو اہم ہی نہ سمجھا گیا، اس کو ٹال دیا گیا، اس سے منہ پھیر لیا گیا، تو یہ بھی ان کے ساتھ کوئی سنجیدگی والا معاملہ تو نہیں تھا، یہ بھی تو ان کو غیر سنجیدہ طور پر لیا گیا۔ اور یہ چیز ہمیں ایسے موجود ہے جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں کہ ہماری مرضی ہے، جی کر لیں عمل، کر لیں، نہ کریں تو نہ کریں۔ تو یہ اللہ اس پر کیا کہ ہے حسرت، افسوس ہے۔ یہ افسوس کا یہ لفظ آ رہا ہے، یہ ہمارے لیے ہے۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ تمہارے لیے کس قدر اللہ کی طرف سے مہربانی ہوئی، نوازش ہوئی، کرم ہوا اللہ کا، اور اللہ نے تمہاری رہنمائی کے لیے، تمہاری بہتری، تمہاری آسانی کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبر بھیجے، اور ان پیغمبروں کے ساتھ تم کرتے کیا ہو؟ کتنے افسوس کی بات ہے۔ دیکھیں، آپ اپنا کسی ذاتی کام کے لیے بھی کسی کے پاس اپنا نمائندہ بھیجیں، اگر وہ اس کے ساتھ خوش اخلاقی والا یا خوش اسلوبی نہیں کرتا، تو حالانکہ آپ کے ذاتی کام کے لیے گیا تھا، تو آپ کو کس قدر دکھ ہوتا ہے۔ آپ اس کے لیے کیا کہتے ہو کہ افسوس ہے کہ میرے بھیجے ہوئے بندے کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک نہیں کیا۔ یہ اپنی ذات کے لیے آپ بھیج کر آپ ایسے افسوس کرتے ہیں، اور رب کی ذات کا اس میں قطعاً کسی طرح کوئی فائدہ یا نقصان والا معاملہ ہی نہیں ہے۔ پھر وہ ذات ہمارے فائدے کے لیے، ہماری بہتری کے لیے، ہماری آسانی کے لیے وہ اپنے نمائندے بھیجے، پھر ہم ان کے ساتھ ایسا سلوک روا رکھیں، تو کتنے افسوس کی بات ہے پھر یہ۔ اچھا، پھر یہ دیکھتے نہیں ہیں۔ دیکھیں اگلی آیت دیکھیں، اس طرح کئی بستیاں جنہوں نے رب کے پیغام کی تصدیق کی، ان کو سنجیدہ نہ لیا، پھر رب کا عذاب ان پر آیا اور وہ بستیاں نیست و نابود کر دی گئیں، کھنڈر بنا کر رکھ دی گئیں، اور یہ چلتے ہیں پھرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پوری کی پوری بستیاں اجڑی ہوئی ہیں، برباد ہوئی ہوئی ہیں۔ تو یہاں کے رہنے والے بھی تو جیا کرتے تھے، کبھی یہاں بھی ان کی بھی اپنی زندگیاں تھیں، ان کی بھی اپنی اپنی خواہشیں تھیں، اپنی اپنی ترجیحات تھیں۔ وہ کہاں گئے؟ کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ ان سے پہلے کتنی بستیاں ہلاک کر دی گئیں؟ اچھا، پھر جو ہلاک ان کو کیا گیا، انہم، کہ وہ الیہم، ان کی طرف، لا یرجعون، لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ پھر ایسی اجڑی کہ پھر آباد نہ ہوئی۔ آباد کیسے ہوتی
کہ وہ رہنے والے لوٹ کر آتے تو اپنے گھروں کو، اپنے شہروں کو، اپنی بستیوں کو آباد کرتے؟ کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ جو یہاں سے جاتا ہے پھر وہ لوٹ کر نہیں آتا؟ اس کا لوٹ کر نہ آنا ان کو کیا، ان کے لیے عبرت کا باعث نہیں بنتا؟ اچھا، پھر یہ ہے کہ لوٹ کر جانا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ گئے، ہلاک ہوئے، ختم ہوئے، جان چھوٹی، یہ بھی معاملہ نہیں ہے۔ لیکن آیت 32 میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِن، اور نہیں، کُلٌ، سب، لما، مگر، جمیعٌ، سب کے سب، لدینا، ہمارے روبرو، محضرون، حاضر کیے جائیں گے۔ پھر یہ سب کے سب اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے روبرو حاضر ہوں گے۔ پھر جو مجرم ہوں گے وہ کیسے بچ پائیں گے؟ وہ کیسے بھاگ سکیں گے جب وہ رب کے حضور، اپنے اللہ کے حضور حاضر کیے جائیں گے؟ تو پھر کیا، کون ان کو بچائے گا اپنے رب کی پکڑ سے؟ یہ باتیں دیکھیں گریجولی ہمیں کیسے بتائی جا رہی کہ دیکھو، تم سمجھو، تم کن خواب اور خیال میں رہ رہے ہو؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ جو انسان ہیں ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ کیا ہمارے جیسے ہی انسان تھے نا جس جہان سے گزر گئے؟ وہ کس حال میں گزرے، اب وہ کس حال میں ہوں گے؟ ہم بھی تو یہاں سے گزر جائیں گے نا، چلے جائیں گے، اور کس حال میں جائیں گے، اور پھر کیا سلوک ہوگا ہمارے ساتھ، ہمیں اس کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہم دنیا کے بہلاؤں میں ایسے بہلے ہوئے ہیں، اس کی خام خواہ کی چیزوں میں ایسے مگن ہوئے ہیں کہ ہم اپنی اصل منزل کو ذرا سا بھی ہمیں فکر نہیں ہے کہ وہ ہماری منزل کدھر ہوگی۔ ہم نے اپنا ٹھکانہ کہاں ہم بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے اعمال کی بنیاد پر، ہمارے ایمان کی بنیاد پر اگلے جہان کا فیصلہ ہونا ہے کہ تم اگلے جہان میں کس درجے پر جانا چاہتے ہو، کس کیفیت میں رہنا چاہتے ہو۔ اس کے لیے خبردار کرنے کے لیے اللہ نے اپنے رسول بھیجے، اپنی کتابیں بھیجی۔ لیکن دنیا کی زندگی تو جیسے تیسے گزر ہی جائے گی، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ مسئلہ تو آنے والی زندگی ہے، جس زندگی سے ہم غافل ہوئے اس زندگی سے جس نے ختم ہی نہیں ہونا، اور جس کے کوئی بھروسہ نہیں ہے، کس پل ہے تو کسی پل اگلے پل ہے ہی نہیں۔ اس کے لیے ہم ایسی کاوشیں، ایسی کوششیں کر رہے ہیں جیسے کہ یہ زندگی مستقل ہم نے اپنے نام الاٹ کرا کے رکھی ہوئی ہے۔ یہ ہمارا حال۔ پھر یہاں کی چیزیں بھی، یہ بھی سب عارضی ہیں، کچھ وقت کے لیے برتنے کا سامان ہے، اس کو اتنا لو جتنا ضرورت ہو۔ زائد از ضرورت جمع کرنا حماقت ہے۔ دیکھیں، اللہ کی مخلوق صرف انسان ہے جو یہ جمع کرتا پھرتا ہے اور ذخیرے کرتا پھرتا ہے، ورنہ دیکھیں ساری مخلوق کہاں سے کیا کرتی ہے، کہاں سے کھاتی ہے؟ جو اتنی لاکھوں کروڑ قسم کے اپنے مخلوقات کو جو ذات کھلا رہی ہے، ان کو نرش کر رہی ہے، کیا ہم انسان کیا اتنے اللہ نعوذ باللہ کہ ہمیں اللہ ہمیں دے ہی نہیں سکتے؟ اسی چکر میں ہم پڑ گئے کہ رب کی ذات ہے دینے والی۔ ہاں، تھوڑی سی کوشش کاوش کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ یہ بھی ہماری آزمائش تھی کہ تم کتنی کوشش اور کاوش کرتے ہو۔ دیکھنا، اللہ کی ذات تو ویسے بھی دے سکتی ہے، اس کو کسی کی محتاجی نہیں ہے۔ یاد رکھنا، یہ جو کمانے کا ایک ذریعہ بتایا گیا نا، یہ ایک الگ سے آزمائش ہے کہ کون کتنا کماتا ہے، کس چکر میں پڑتا ہے، اور ہم اس چکر